السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور ساتھ میں فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ کو یاد کیا کرو، بہت زیادہ یاد کرنا۔ وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اس کی صبح و شام تسبیح بیان کیا کرو۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، مشکلات ہوں، مصائب ہوں، جیسے بھی حالات ہیں، جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے اذکار، کچھ ایسے وظائف بیان فرمائے، جو بندہ ان وظائف کے مطابق عمل کرتا ہے، ان وظائف کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس عمل کی وجہ سے اس بندے کی ساری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیاں ہوں، آلات ہوں، جو بھی مصیبت اس بندے پہ آ رہی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ مالی لحاظ سے بھی پریشان ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو مال اس جگہ سے عطا کریں گے، انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ پہلا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، صبح شام، خوشی ہو غمی ہو، ہر وقت اندر اپنی زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو ہر قسم کی تنگی والے حالات سے نجات دلا کی آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اس بندے کی جتنی پریشانیاں ہوں گی، غم ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو ان پریشانیوں غموں سے بھی نجات دلا دے گا۔ اور تیسرا انعام وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آج کے دور میں ہماری سب سے بڑی پریشانی اور ٹینشن بنی ہے، انسان مالی لحاظ سے پریشان رہتا ہے۔ فرمایا استغفار کرنا، استغفر اللہ کا ورد کرنا، تمہارا کام ہوگا، مال میں اس جگہ سے عطا کروں گا، انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اور یہ بات حقیقت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک دن سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے راستے میں ہی رات کا وقت ہو جاتا ہے، اپنی منزل تک پہنچ نہیں پائے۔ راستے میں ایک بستی آئی، اس بستی میں قیام کیا، نماز عشاء ادا کی، مسجد کی انتظامیہ سے درخواست کی، میں مسافر ہوں، اجنبی ہوں، میرا اس علاقے میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، گھر نہیں ہے، مجھے رہنے کے لیے، رات بسر کرنے کے لیے مجھے رہائش کا انتظام کر دو۔ لیکن مسجد کی انتظامیہ نے انکار کیا، مسجد سے باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک گزرنے والے نے دیکھا کہ یہ بندہ تو اجنبی لگتا ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں کوئی مسئلہ ہو تو میں اس کا مسئلہ حل کر دوں۔ اب اس بندے نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ اس علاقے میں نئے ہیں، مسافر ہیں، یا اس علاقے کے آپ باشندے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا میں اجنبی ہوں، میں نے مسجد کی انتظامیہ سے گزارش کی تھی، لیکن انہوں نے میری گزارش پہ عمل نہیں کیا۔ تو بندہ کہتا چلو میرے گھر میں آ جاؤ، رات آپ نے گزارنی ہے، میرے گھر میں گزار لو۔ اب وہ بندہ امام صاحب کو لے کر اپنے گھر میں گیا، بسترا بچھا دیا، امام صاحب بستر پہ لیٹ جاتے ہیں۔ اب یہ بندہ کام کاج کرنے والا تھا، صبح اس نے تندور لگانا تھا،
روٹیاں بنا کے لوگوں کو فروخت کرنی تھی، اب یہ بندہ آٹا گوندھ رہا ہے، ہاتھ سے کام کر رہا ہے، زبان سے استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کافی وقت گزر گیا، یہ بندہ اپنی زبان سے استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، امام صاحب رحمہ اللہ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے مجھے یہ تو بتا، میں کافی دیر سے آپ کی حالت کو دیکھ رہا ہوں، آپ ہاتھ سے کام کرتے ہیں، زبان سے استغفر اللہ پڑھتے ہیں، مجھے یہ بتلائیے کہ آج تک آپ کو استغفر اللہ جو ورد ہے اس نے آپ کو کچھ فائدہ دیا؟ وہ بندہ کہنے لگا ہاں، ایسے حالات تھے، ایک وقت کا کھانا بہت مشکل سے ملتا تھا، لیکن جب سے میں نے استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کیا ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے مال اتنا عطا کر دیا ہے، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ پہلے مال تھا نہیں، جب استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کیا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے مال اتنا عطا کر دیا، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب۔ اور پھر سوال کیا، کیا اللہ سے جو بھی مانگتے ہو اللہ عطا کر دیتے ہیں؟ وہ بندہ کہتا ہے ہاں، میں نے رب سے جو بھی مانگا ہے اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے، لیکن آج تک ایک دعا کی تھی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، وہ درخواست پہ عمل نہیں ہوا۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے پوچھا، وہ بتلائیے دعا کون سی تھی جو آپ نے اللہ کے حضور پیش کی، ابھی تک اس درخواست پہ منظوری کا سرٹیفکیٹ نازل نہیں ہوا؟ تو بندہ کہنے لگا، میں نے سنا تھا فلاں علاقے میں ایک امام ہے، اس امام کا نام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، میں نے یہ درخواست کی تھی اللہ میری ان امام صاحب سے ملاقات کروا دو، لیکن آج تک ملاقات ہو نہیں سکی۔ امام صاحب فرمانے لگے اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر دیا۔ بندہ کہنے لگا کیسے پورا کر دیا؟ کہنے لگے اور جس بندے کو امام احمد بن حنبل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ میں۔ حضرات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیے امام صاحب کا اس علاقے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جانا کسی اور طرف، لیکن اللہ اس علاقے کی طرف لے گئے اس بندے کی دعا کو قبول کروانے کے لیے جو بندہ استغفر اللہ پڑھتا تھا۔ اور استغفر اللہ کے بے شمار فوائد ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی کسی اور موقع پہ بیان فرماؤں گا کہ جو بندہ استغفار کو پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی ساری پریشانیوں کو، غموں کو، تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اگر مال کے لحاظ سے کوئی بندہ پریشان ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس پریشانی کو بھی دور کر دے گا۔ دوسرا وظیفہ، بندہ چلتا پھرتا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اگر بندہ مال کے لحاظ سے پریشان ہوگا، یہ وظیفے پہ عمل کرنے والا انسان بھی کبھی مال و دولت کے لحاظ سے پریشان نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول میرا بیٹا سالم دشمنوں کی قید میں ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو رہا کروا سکیں، کوئی ایسا عمل بتلائیے ہم اس عمل پہ عمل کریں، اس وظیفے کو پڑھتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے اسباب مہیا کر دیں ہمارا بیٹا رہا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مالک استغفر اللہ اور اپنی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، خود بھی صبر کرنا ہے، اپنی بیوی کو کہہ دو اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو۔ اگر ممکن ہو یہ خبر، یہ بات، یہ میسج، یہ پیغام اپنے بیٹے تک پہنچا دو۔ اب صحابی بیان کرتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ اور ایک رات ایسی آئی، وہ سالم خود بیان کرتا ہے کہ جب میں نے دیکھا آج جتنے بھی پہرے دار تھے سبھی سو چکے ہیں اور مجھے ہتھکڑیاں نہیں لگائی گئی، میں آزاد ہوں اور ہمارا دروازہ بھی بند نہیں کیا گیا، میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، ان کے جیل خانے سے باہر نکلا۔ جب باہر نکلتا ہوں تو ساتھ کے میدان میں تقریباً 40,000 بکریاں اور 50 اونٹ تھے۔
میں نے کہا چلو میں خود تو جا رہا ہوں، جاتے جاتے یہ بکریاں اونٹ بھی لے چلتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنے آگے بکریوں کو لگایا، اونٹوں کو لگایا، راتوں رات گھر آیا، والدین کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے بتایا سالم۔ ماں کہتی ہے لگتا تو بیٹے کی آواز ہے، لیکن پھر خیال آیا وہ تو دشمنوں کی قید میں ہیں، ہمارے مذاکرات نہیں ہوئے، ہم ان کو رہا کروانے کے لیے نہیں گئے، وہ کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن جیسے ہم نے گھر کا دروازہ کھولا، اپنے سامنے بیٹے کو پایا، بیٹے کے ساتھ 40,000 بکریاں، 50 اونٹ بھی تھے۔ پوچھا بیٹا یہ کہاں سے آیا؟ بیٹے نے سارا معاملہ بتا دیا۔ وہ کہنے لگے ہم اتنی دیر تک ان کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لے کہ یہ کام، یہ بکریاں کو استعمال کرنا ہمارے لیے حلال ہوگا نہیں ہوگا۔ حضرات دیکھیے صحابی، اتنا مال ملا ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں ہم استعمال نہیں کریں گے جب تک ہمیں اس بات کا علم نہ ہو جائے یہ بکریوں کو استعمال کرنا ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں۔ یہ پیغام ہمیں ملا کہ کوئی بھی مال مل جائے اس کو استعمال کرنے سے پہلے، کھانے سے پہلے یہ سوچ لیا جائے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے، جمال مل گیا استعمال کر لیا، تو پھر یاد رکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش مصیبتیں ہم پر مسلط ہوتی رہیں گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ بنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کی ذات سے ڈر گیا، اللہ کا ذکر کیا، اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کی ساری جو تنگی والے راستے ہیں ان کو کشادہ کر دے گا، آسانیاں پیدا فرما دیں گے، اور انسان کو مال اس جگہ سے عطا کریں گے انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا جا مالک اس مال کو استعمال کرو، اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا۔ حضرات سوچئے کیا اس صحابی کے ذہن میں تھا کہ میرا بیٹا رہا بھی ہوگا، اتنی بکریاں اونٹ بھی لے کر آئے گا؟ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو یہ دو ذکر جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، استغفر اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ گھر میں ہیں، مکان پہ ہیں، گلی محلے میں ہیں، کاروبار پہ جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، ان دو وظائف کو اپنائیے، اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ پھر آپ خود دیکھیں گے اگر کوئی مصیبت ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، آج کے دور میں کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے وہ اپنی پریشانی کو لوگوں کے سامنے بیان کرے یا نہ کرے، لیکن ہر بندہ پریشان ہے۔ اس لیے پریشانی کو دور کرنے کے لیے تعویذ نہیں لٹکائے جاتے، تعویذ نہیں باندھے جاتے، ہاتھوں میں چھلے کڑے نہیں پہنے جاتے، بلکہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان دو وظائف کو اپنائیے، عمل کیجئے، انشاءاللہ پھر آپ خود دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی پریشانیوں کو کیسے دور کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت مسجد میں آتا ہے، من غدا الی المسجد لا یرید، اس بندے کا کوئی ارادہ نہیں ہے مسجد میں آنے کا، کوئی کاروبار کرنے کا دنیاوی مقصد نہیں ہے، بلکہ مسجد میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ مسجد میں آ کے میں کوئی نیکی کی بات سیکھ لوں یا لوگوں کو سکھا دوں۔ اس مقصد کے لیے اگر کوئی بندہ صبح کے وقت مسجد میں آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کو ایک حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ نماز ہم نے پڑھنی، مسجد میں آ رہے یہ ارادہ بنا لے، یہ نیت کر لے کہ ہم نے جا کر اگر کوئی نیکی والی بات کرے گا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائے گا، قرآن کی آیت پڑھ کے ہمیں کوئی مسئلہ بتائے گا، ہم اس کو سمجھے گا۔ فرمایا جو بندہ مسجد میں اس نیت کے ساتھ آتا ہے کہ نیکی کی بات سیکھ لوں یا لوگوں کو سکھا دوں، اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کو مکمل حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کو جہاد کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سب سے پہلے کہنے والے کو، بعد میں سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔